السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم جس عظیم الشان ہستی کا ذکر خیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ ایک عظیم المرتبت خاتون، فصاحت و بلاغت کے مالک، فن خطابت میں عظیم شہرت رکھنے والی، جو بے انتہا شجاعت و بہادری کے مالک عظیم المرتبت خاتون ہیں، جنہوں نے تاریخ اسلام میں ایک عظیم اور انوکھا باب قائم کیا ہے۔ اس عظیم المرتبت خاتون کا نام اسم گرامی ہے سیدہ حضرت اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریہ الاشہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فصاحت و بلاغت اور فن خطابت میں شہرت حاصل کی۔ شجاعت و بہادری کا وافر حصہ ان کے نصیب میں آیا، جس کی بنا پر تمام مجاہد خواتین میں سر فہرست شمار ہونے لگی۔ یہ عظیم خاتون عبادت اور احادیث کی روایت کے میدان میں عظیم الشان مقام پر فائز ہوئی۔ اس عظیم انصاری صحابیہ کا تعلق مشہور قبیلہ اوس کی شاخ بنو عبد الاشہل سے تھا۔ یہ سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا۔ ان کی کنیت ام سلمہ تھی، اور بعض کا خیال ہے کہ ان کی کنیت ام عامر تھی۔ یہ بیعت کی سعادت حاصل کرنے والی ایک مجاہدہ خاتون تھی۔ سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی جانب سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتی تھی۔ یہ عقل مند اور دیندار، وفا شعار، زیرک اور چالاک خواتین میں سے ایک تھی۔ انہیں خطیبۃ النساء کہا جاتا تھا۔ وہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پیچھے بہت سی خواتین کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سب خواتین میری رائے سے متفق ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کی طرف یکساں طور پر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کی۔ ہم عورتیں پردہ دار، گھروں میں پابند مردوں کی خدمت گزار اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہیں۔ مرد حضرات جمعہ کی جماعت، جنازوں میں شرکت اور جہاد میں حصہ لے کر فضائل سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اجر و ثواب میں ہم بھی ان کے حصے دار ہوتی ہیں؟ یہ سن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم نے خاتون کی بات سنی؟ دینی لحاظ سے انہوں نے کتنا ہی اچھا سوال کیا ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ اندازہ نہ تھا کہ کوئی خاتون اس قسم کا عمدہ سوال بھی کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم المرتبت خاتون سے کہا، اے اسماء، جاؤ خواتین کو یہ پیغام دے دو کہ تم میں سے ہر ایک کا اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا تمہیں ان فضائل کے برابر لا کھڑا کرے گا جن کا تذکرہ مردوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ سیدہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتی ہوئی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے شاداں و فرحاں واپس ہوئی۔ یہاں یہ بات آپ کے سماعتوں کے حوالے بھی کی جاتی ہے کہ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا خاوند ابو سعید انصاری تھا۔ ان کا نام سعید بن عمارہ تھا۔ ان کی والدہ ام سعد بن حزیم بن مسعود الاشہلیہ تھی۔
سیدہ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا نے نامور مجاہد خواتین کے زمرے میں روشن کارنامے چھوڑے، بھلا ان سے ایسے کارنامے سرزد کیوں نہ ہوتے؟ وہ تو ایسے خاندان سے تھی جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ غزوہ احد میں ایک کٹھن گھڑی آئی، دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اتنے میں انصار کی ایک جماعت آگے بڑھی، ان میں خاندان السکن کے افراد بھی تھے۔ انہوں نے محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کیا کہ عام طور پر اس انداز میں دفاع کرنے والا مغلوب نہیں ہوتا۔ ان لمحات میں بہادری، جرأت مندی، شجاعت اور قربانی کے ایسے عجیب و غریب واقعات سامنے آئے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ ہو جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں 7 انصاری اور 2 قریشیوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب وہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی دشمن کو ہم سے دور ہٹائے گا ان کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ یہ کلمات سن کر انصار میں سے ایک شخص دشمن کی طرف آگے بڑھا اور ان سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ پھر وہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی دشمن کو ہم سے دور ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق کار ہوگا۔ تو انصار میں سے ایک شخص آگے بڑھا، وہ لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ اسی طرح 7واں انصاری جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلدوز منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے ہمارے صحابہ، اے ہمارے صحابہ نے ہمارے ساتھ کس اخلاص کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 7 شہداء میں سب سے آخر میں شہید ہونے والے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عمارہ بن یزید بن السکن تھے۔ انہیں ایک گہرا زخم لگا جس سے وہ گر گئے۔ چند لمحوں کے بعد لشکر اسلام کی ایک جماعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھی اور انہوں نے مشرکین کو سیدنا حضرت عمارہ سے دور ہٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے قریب لاؤ۔ اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لٹا دیا گیا۔ انہوں نے اپنا رخسار مبارک رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا۔ اسی حالت میں ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ابن سکن پر کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ معرکہ احد میں ہی سیدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے والد یزید بن السکن، بیٹا عامر اور چچا زیاد بن السکن شہید ہوئے، لیکن خاندان کے افراد کی شہادت سے سیدہ اسما بنت یزید کے جذبہ جہاد میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے بعض جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کی۔ یہ بیعت رضوان میں حاضر ہوئی اور اس دن درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اطہر پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فتح مکہ اور غزوہ خیبر میں شریک ہوئی۔ تمام راوی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سیدہ اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا جنگ یرموک میں شریک ہوئی اور شہادت کا بلند درجہ پایا، اور انہوں نے اس عظیم مارکے میں خیمے کے بانس سے 9 افراد کو واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم جرأت و بصالت، شجاعت و جوان مردی کا جوہر دکھانے والی ایک عظیم خاتون نے دنیائے اسلام اور دختران اسلام کو ایک عظیم پیغام دیا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو اپنی جوان مردی، بہادری، شجاعت و بصالت اور دلیری کا مظاہرہ کرنا نہ بھولے۔ انصار کی خواتین میں وہ عظیم خاتون ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کے ہمراہ سیدنا حضرت سعد بن معاذ کی والدہ قبشہ بنت رافع بھی تھی اور دیگر خواتین بھی
اس موقع پر موجود تھی، ان سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ عظیم خاتون محدثہ، فقیہہ اور راویہ بھی ہیں۔ سیدہ اسماء بنت یزید حدیث نبوی کی حافظ تھی۔ آستانہ نبوت میں عرصہ دراز تک رہنے کا موقع میسر آیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ کان میں پڑتے انہیں زبانی یاد کر لیتی۔ مزید برآں علم کے ساتھ انہیں بہت زیادہ شغف تھا اور دینی مسائل دریافت کرنے کے لیے سوالات بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرنے کے سلسلے میں بڑی جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے انصاری خواتین میں انہیں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 181 احادیث روایت کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے جلیل القدر تابعین کی جماعت نے حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز ہے اور ان سے سنن اربعہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی احادیث مروی ہے۔ امام بخاری نے حضرت اسماء کے حوالے سے ایک روایت اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان کیا۔ حافظ ابن عساکر نے حضرت اسماء کی روایت کرنے کی عمدگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت اسماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عمدہ احادیث بیان کی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ سیدہ اسماء نے تمام احادیث براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی عالمہ، فاضلہ، زاہدہ، عابدہ خاتون تھی۔ ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں کہ سیدہ اسماء ایسے معاملات سے پہلو تہی اختیار کرنے والی خاتون تھیں جو انسان کے لیے غرور اور فتنوں کا باعث بن گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے جو احادیث مری ہیں وہ تفسیر، اسباب نزول، احکام، شمائل، مغازی اور سیرت اور فضائل پر مشتمل ہے۔ حضرت اسماء سورہ مائدہ کے نزول کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ مائدہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی اسبا پر سوار تھے اور میں نے ان کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ جب ساری سورہ مائدہ نازل ہو چکی، اونٹنی اگلے بازو شدید دباؤ کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرت اسماء قمیص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہننا پسند فرماتے اور آپ کی قمیص کی آستین ہاتھ کے گھٹ تک ہوتی تھی۔ حضرت اسماء کی مرویات سیرت اور فقہ کے ضمن میں بھی آئی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت اسماء کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، در حالے کہ آپ کی درہ اناج کے بدلے ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ ایک اور روایت کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 دینار چھوڑے گویا انہوں نے 2 داغ چھوڑے۔ اس بات کا تذکرہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا کہ سب سے پہلے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا بیان بھی سیدہ اسماء کے حق میں ہوا۔ تاریخی کتابوں میں انصار کی جود و سخا اور ایثار و قربانی کے حیرت انگیز اور دل نشین واقعات منقول ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں حضرت اسماء کے کھانے میں حیرت انگیز برکت پڑنے کا دلچسپ واقعہ انہی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ہماری مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ میں اپنے گھر گئی، شوربہ جس میں گوشت کی بوٹیاں بھی تھی اور چپاتیاں اٹھا لائی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کھانا تناول فرمائے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ آپ نے اور جو ساتھی آپ کے ہمراہ آئے تھے اور پورے گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ نہ شوربے میں کوئی کمی آئی ہو اور نہ ہی چپاتیوں میں کھانے والے تقریباً 40 آدمی تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے میرے پاس بڑے پڑے ہوئے مشکیزے سے پانی پیا، میں نے وہ مشکیزے لپیٹ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ اس سے شفا کی غرض سے بیمار پانی پیتے اور حصول برکت کے لیے پانی نوش جان کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ اسماء شام تشریف لے گئی اور وہاں مارکہ یرموک میں شریک ہوئی اور حیرت انگیز جنگی کارنامہ سر انجام دے دیا، جسے تاریخ اسلام میں ایک سنہرے باب کی حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے کی چوب سے دشمن کے 9 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے۔ یقیناً یہ واقعہ، یہ لائن
آب زر سے لکھے جانے اور امت کی ہر بیٹیوں تک پہنچائے جانے کے قابل ہیں۔ سیدہ اسما نے دمشق میں رہائش اختیار کر لی اور علم حدیث کی خدمت کو رہائش اختیار کر لی اور علم حدیث کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ علامہ ابن عساکر اپنی تاریخ کی کتاب میں ابو زرع کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام میں حضرت یعنی ام سلمہ اسما بنت یزید بن السکن نے شام میں احادیث سے رسول بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ ام سلمہ اسما بنت یزید بن السکن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت تک زندہ رہی۔ علامہ ذہبی دوسری جگہ رقم تراز ہیں کہ سیدہ اسما دمشق میں رہائش پذیر ہوئی اور باب الصغیر پر واقع قبرستان میں دفن ہوئی۔ علامہ ابن کثیر بھی اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت اسما کی شہادت 69 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے بیعت کا احساس حاصل کیا اور جنگ یرموک میں 9 رومیوں کو قتل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ دمشق میں رہائش اختیار کی اور باب الصغیر میں دفن ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ اسما نے عبد الملک بن مروان اور دور خلافت میں وفات پائی۔ ہم نے جلیل القدر عظیم المرتبت خطیبۃ النساء خواتین کی نمائندگی پیام رساں حضرت اسما بنت یزید بن سکن کا دلچسپ اور دلپذیر تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور امت کی بیٹیوں کو اس جیسا عظیم الشان، عظیم المرتبت اور فہم و فراست کے مالک بنائے۔ امید کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ محبت میں شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب یا پیج کو فالو کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔